عزیزان گرامی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان کی تاثیر، اولیاء کی زبان کی تاثیر، میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں تم پابندی کر لو تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں، یہ ایک صحابی کو حضور نے تعلیم دی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ بتا دیں؟ فرمایا میرے آقا نے حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ سچ بولو، دو چیزیں تم پابندی کر لو، پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کتنی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس زبان سے حرام لقمہ چلا گیا ہو زبان کی تاثیر ختم، جس زبان پر جھوٹ، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، اس کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یا اولیاء کاملین ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنے اخیر عمر تک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے، بے شک شبہ والی چیز سے بھی، اور ان کی زبانوں سے جھوٹ تو درکنار ہے، یہ مذاق بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ بے شک عزیزان گرامی، اس لیے زبان کی وہ تاثیر تھی کہ گفتہ خدا بوت، کہ ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اولیاء کاملین جو اس سرزمین پر آئے، خود سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بہت کچھ آپ نے، حضرت احمد عبدال شاہ صاحب اور دیگر علماء سے آپ نے سماعت کر ہی لیا۔ میرا چھوٹا منہ میں کیا بڑی بات کروں، میں تو یہاں بھیک لینے کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے دربار میں بٹھا کر کے بلوایا، یہی بڑی بات ہے۔ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک کرامت آپ کو میں اور بتا دوں، کامن غوث پاک کی اور تاج الاولیاء دونوں کی، اللہ نے اپنے اولیاء کو ایک خاصیت اور عطا کی، سن لیجیے۔ ان اولیاء کو ایک کرامت یہ ملتی ہے جس کو کہتے طی زمان طی مکان، یعنی اللہ رب العزت زمین کو ان کے لیے گھیر دیتا ہے اور وقت کو لپیٹ کر دے دیتا ہے۔ جو 100 سال میں ہو سکتا ہے وہ ان کے ہاں منٹ میں ہو سکتا ہے، اور جو 1000 کلومیٹر دور ہے یہ ان کے ہاں ایک قدم میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ اولیاء کی خاص کرامت ہے، غوث پاک کی بھی سیم ہے، تاج الاولیاء کی بھی ایسی ہے، یہ عکس غوث العظم ہے، بے شک غوث پاک کے عکس ہیں۔ دیکھنا آپ کرامات کو ملا کر کے خاص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے روز آتی ہوں روتی ہوں۔ کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، بارات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گیا، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر۔ دیکھا بھونچال آیا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے، زندہ باد سارے آئے، دولہا بھی آیا۔ یہ کرامت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے بے شک سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا، نہیں تو شیطان بن جائیں گے۔ یہ غوث العظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا۔ یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں، ہمارے لیے 12 سال ہیں، لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں۔ یہ اولیاء کی زندگی ہے، کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دیتے۔ اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، وہ منکر تھے بہت سارے۔ سنیے، اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، معراج بیان کر رہے، میرے آقا بستر پر سوئے تھے، جبرائیل آئے، اٹھائے، لے گئے، حرم میں لے گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش دیکھا، کرسی دیکھا، لوح دیکھا، قلم دیکھا، رب سے ملاقات کی، جنت، دوزخ، اس کے بعد واپس آئے، ابھی بستر گرم تھا، منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا، مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ، لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا۔ یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا، لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں، مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے،
یہ افواہ ہے، بڑا چڑھا کر کے بول دیتے. وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا. یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں. اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی یہاں سے گئے، مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، آسمانوں کا سفر کیے، یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا، رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی، واپس آ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گھر آئے. گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہوں؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ، بنا دیتی ہوں. مچھلی لایا اور دے دیا. سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے، دریا میں غوطہ لگایا، ڈوب گئے، چلے گئے. کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے، خوبصورت عورت بن گیا، عورت بن گیا. یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا، وہ عاشق ہو گیا، لے لیا، اٹھا لیا، لے جا کر کے شادی رچا لیا، گھر میں رہ بھی لیا، بچہ بھی ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں ایک دو نہیں کئی بچے ہو گئے. زمانہ بیت گیا، تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک زمانہ آیا، اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بنا ہوں، دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو. نہانے کے لیے آیا، پھر غوطہ لگایا، ڈوب گیا. پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی، کچھ بھی نہیں. توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. واپس آیا ڈر کر کے، پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا، کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا، شہزادی بن کر رہا، اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں، میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا، اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی، کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے، اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا، بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں، دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے، جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا. جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوث پاک کے مجمع میں، ابھی خطاب چل ہی رہا ہے. مجمع میں بیٹھ گیا. غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ. یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ، یہاں علاقہ ہے جی، تانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. تانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل کندار کی طرف. کابل کندار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا؟ کابل کندار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی، افغان میں ہم پہنچے، کابل کندار میں چل رہے. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے، 3 لوگ اندر سے آئے، تینوں سے آپ نے بات کیا. اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گاڑی سے ہی بات کیا، انہیں کچھ سمجھایا اور پھر تانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ 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 سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں، پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں تانگا گیا بھی آیا بھی، بات چیت بھی ہوئی، منٹ بھی نہیں گزرا تھا. واہ، منٹ بھی نہیں گزرا تھا. یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات. بے شک کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے، وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک دو نہیں میرے عزیزوں، بے شمار کرامت. حقیقی بات اگر میں بتاؤں، الحمدللہ کافی اولیاء، کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے، لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بے شک ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا
اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا، پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا. میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا، جنگیں ہوئی، واپس آیا. واپس میں آ گیا، وہ نوجوان نہیں آیا. تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی، قدم پکڑ لیا، کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا، انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا، گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا ہوں، آیا نہیں، واپس نہیں آیا. حضرت تاج بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی، جب تک نہیں لوٹاؤ گے میں نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہو تو واپس پکڑ لو، حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ، جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں. بے شک دیکھنا آج بھی وہ کرامات زندہ ہیں. بے شک بے شک. وہ خاتون بیٹھی، اس کے بعد روتی رہی. تاج بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اے دیوانی اٹھ، وہ نیم کے درخت کے ساتھ سامنے جا، دیکھ کون سویا ہے. وہ عورت آتی ہے، دیکھا وہ نیم کے درخت کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہوا، جو غائب کہاں سے امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا. اس کو اٹھایا، چمٹایا، گلے سے لگایا، پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز، میرے لال، اتنے دن غائب ہو گیا. وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا، ہانگ کانگ کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا، میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں. ہوٹل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا، ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ کلندر صفت تھے، مجھے ایک تماچا مارا اور کہا اے لڑکے تو یہاں عیاشی کر رہا ہے، تیری ماں وہاں تیرے گھر پر رو رہی ہے. میں ڈر گیا، یہ بابا یہاں جرمنی میں کہاں سے آئے، کون بابا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری ماں رو رہی ہے، میں کیسے جاؤں، ابھی اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں. تو انہوں نے میرے پیٹھ پر مارا تو میری آنکھ بند ہو گئی اور مجھے غشی آ گئی. اب میں اٹھاؤں تو دیکھ رہا ہوں یہ درخت ہے اور تم میرے سامنے کھڑی ہو. وہ خاتون کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں کون بابا جرمنی میں آیا تھا. ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاج بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں. وہ لڑکا چیخ پڑا، ہاں یہی تو وہاں پر آئے تھے، وہاں سے لائے. یہ اولیاء ہے پل بھر میں. اسی لیے میں نے کہا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کی صفات ہے میرے عزیزوں. اولیاء کاملین کی ان زندگیوں کے بعد ایک میسج میں اب دینا چاہوں گا، وقت شاید کافی ہو گیا ہے. میں سمیٹ کر کے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الاولیاء کے ان فیوز سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے، اے حاضرین بزم، علماء، ہم سب آج کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی شان میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا قرآن، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف؟ سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں، اور باپ آس پاس ہے، ماں آس پاس ہے، بچہ کسی سے نہیں ڈرتا. باپ جہاں چھوٹا، ماں جہاں چھوٹی، بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے، پتہ نہیں کون پکڑے گا، کیا کرے گا. ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے. جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں، ہر چیز سے روتے. سنو آج یہ اولیاء کسی سے، یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل، اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ ایک نعرہ رہتا تھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے، ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا. جیسے بچہ نہیں ڈرتا، اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے. آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں، کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر، باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں، سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر
یہی کہا گیا تھا. آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی, ہمیں بھی اذان دی گئی. سب سے پہلا جملہ میں یہ سکھایا گیا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے, اے بچے آنے والے, کسی اور کو بڑا مت سمجھنا, کسی کا خوف نہ رکھنا, اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہوش آتے ہی بچہ بھول جاتا ہے. اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی, کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا. دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے, اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا. ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے ہی تکبیر باندھی جاتی ہے. دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو. نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو, وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہیں؟ نمرود ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا. بہت اچھا یاد رکھو, ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں. ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے. تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر آتے ہو, ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں؟ بہت اچھا ہے. ہم کیسے اکبر مان لیں؟ ایک بات یاد رکھیں, مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے, اکبر. اور اتنا ہی نہیں, بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی؟ بتایا آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ, کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے, ابھی سے عادت ڈال لے, ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا. 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا, تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو, تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا. سبحان اللہ, بے شک یہ تو وہی آواز ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں, اے نادانو, تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو. پیدائشی آواز ہے تمہاری, یہ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے. اس اذان کا احترام کرو. جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا, جلدی جانا ہے. جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو, کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو. جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے, رب بلائے تو نہیں جا سکتے. عزیزان گرامی, آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا. یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے, امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے. 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا, اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے, پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا, وہ کیا کر لے گا, وہ مارے گا, یہ مارے گا, یہ سارے خوف رہیں گے, اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے, وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے, کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی, سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے, امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے, وہ بابا کے بڑے عاشق تھے, آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا. کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تھا, وہ تصویر بات کر رہی ہے, وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی, وہ قیامت تک بات کرے گی, قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں, انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا, رب کے خوف سے بھرا تھا, لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں. غوث پاک کے پاس ایک خلیفہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر. آپ قبول نہیں کرتے تھے مالداروں کے نذرانے. علماء کو بھی یہ چاہیے کہ سیٹھوں کے دروازے پر نہ کھڑے رہیں, بلکہ علماء کاملین وہ ہیں جو اپنا علم بیچتے نہیں, حق کے لیے استعمال کرتے. بے شک علماء چاہے کوئی بھی, میں کسی کو خاص نہیں کرتا, اگر یہ عادت آئی ہو, امام غزالی نے لکھا ہے وہ عالم جو درباروں میں جاتا ہے. آج بہت ساروں کے بیان پڑھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی. کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ ہیں, انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے.
سر پر ٹوپی، بڑی داڑھی، بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ یہاں ہندوستان کی سڑکیں جل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں۔ سنو، انہی مولانا لوگوں کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے، جو درباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نذرانہ دیں گے، امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے۔ اور پھر ایک صاحب تصوف نے فرمایا وہ عالم جسم بیچنے والی طواویس سے زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھندا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے، یہ پورا دین بیچ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی، یا اولیاء کاملین سے سیکھو۔ غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، آپ نے منع کیا، لے جاؤ واپس، لے جاؤ۔ وہ ضد کرنے لگا میں وقت کا خلیفہ ہوں، آپ قبول کریں۔ غوث پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نچوڑنا شروع کیا۔ وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا، نچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، اللہ اکبر۔ خون بہنے لگا۔ وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا، کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آیا تھا، یہ خون کیسے؟ غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسا ہوا مال ہے، ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچا، لے جاؤ واپس۔ یا اولیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاطین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی، بے شک آج بھی دنیا پڑی ہے۔ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے۔ یہ ایک سائے کی طرح ہے، پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو؟ جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائے گی، اس کی ایک ہی حل ہے، اسے چھوڑ دو، چلتے رہو، خود پیچھے چلتی ہے۔ پرچھائیاں پیچھے چلتی ہے کہ نہیں؟ یا اولیاء کاملین یہی کرتے، یہ پرچھائیاں پکڑنے نہیں جاتے، ٹھوکر مارتے اور وہ ان کے پیچھے چلتی۔ یہ کئی مثالیں ہیں میرے عزیزان گرامی، دنیا کی یہ شہوت پرستی جو آج ہمارے اندر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کیا آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بار شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ شہد کو اپنے منہ سے لگا ہی رہے تھے کہ اچانک فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کچھ چیز کو دھکا دینے لگے، پھر رکھا، پھر اٹھایا، ہاتھوں سے کوئی چیز ہٹائی، تیسری بار اٹھایا اور پیا نہیں، رونے لگ گئے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا چیز تھی؟ آپ کے پاس تو مکھی نہیں آتی، آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ میرے آقا فرماتے جب میں شہد پینے کے قریب تھا دنیا میرے پاس پوری دولت لے کر آئی، کہا کہ حضور مجھ قبول کر لے، میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا، میں نے کہا کہ مجھے فقر و فاقہ پسند ہے، دولت نہیں چاہیے، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسری بار دنیا اپنے حسین ترین تمام حسیناؤں کو لے کر کے آئی، کہا آقا میرے حسن کو لے لے، ایک سے ایک حسن و جمال کی عورتیں آپ کے پاس رکھ دوں گی۔ حضور فرماتے میں نے حسن و جمال کو بھی دھکا دے دیا، نہ تیرے دولت و مال کی ضرورت ہے نہ تیرے حسن و جمال کی ضرورت ہے۔ تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے میری دولت و مال کو بھی ٹھکرایا، آج آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی دھتکار دیا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، آپ کی امت میرے دولت و مال اور حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی اور آپ کو فراموش کر بیٹھے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ آقا اپنی امت کے بچھڑنے کے غم میں روتے تھے۔ کیا آج حالات ایسے نہیں کہ ہم دولت و مال کے پیچھے میرے نبی کی تعلیمات بھول کر بیٹھے کہ حسن و جمال طلب کرنا ہر نوجوان سمجھتا ہے کسی ایک عورت کو حاصل کر لینا، کسی ایک لڑکی کو محبوبہ بنا لینا، معشوقہ بنا لینا، نوجوان سمجھتا ہے زندگی کی معراج ہے میری۔ ارے اللہ نے تو تجھے پیدا کیا ہے، شادی بھی ہونی ہے۔ یہ جو اتاولے پن ہیں نوجوانوں کے، کل زندگی تمہاری ایک لڑکی حاصل کرنے کے لیے؟ تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو؟ تم رسول پاک کی امانت ہو، امت خیر ہو، قیامت کے دن تمہارا سر ساری امتوں میں بلند ہوگا،
رب نے تمہارے مقامات کہاں بلند کیے جانتے؟ جو نبی اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرتے تھے، ہم کو اللہ نے بغیر مانگے اس امت میں پیدا کیا ہے۔ حیثیت کیوں نہیں سمجھتا آج کا بچہ، آج کا جوان کیوں نہیں سمجھتا؟ ایک بات یاد رکھیں، آج تمہیں جینا ہے کسی کے بھی طریقے پر جی لو۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزو، دل پر جو اترتی ہے وہ بات کرتا ہوں۔ ہمارے نوجوان 24 گھنٹے موبائل پر اپنی زندگی آج نہیں بتا رہے۔ کتنے تو نوجوان صرف پب جی میں مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ پب جی بھی، اس پر میں نے کہا کافی دن قبل ہی کہا تھا، یہودیوں کی بنائی ہوئی وہ چال ہے جو آخر میں ہونے والی جنگ کی طرف کا اشارہ ہے کہ ویپن اٹھاؤ اور ہر ایک کو قتل کرو، ہر ایک کو مارو۔ فسادی بنانے کا ایک گیم ہے، انہی گیموں میں تو ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں برس گزر جاتا ہے، قرآن نہیں آتا، پورے عمریں بیت جاتی ہے، اللہ کا کلام نہیں آتا، لیکن ایک دوست کا میسج کی گھنٹی کیا بجی فوراً کھول دیتے ہو۔ تم نے کبھی سوچا کہ پورا قرآن میرے رب کا میسج ہے میرے لیے؟ اللہ نے میسج ہی تو اتارا ہے، سارے پیغامات ہی تو ہے قرآن۔ پڑھو تو کتنی شیرینی ہے، بار بار مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کسے کہہ رہا ہے مولا؟ تم کو کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے۔ وہ پکار کر کے میسج دے رہا ہے، ہم کھولنے کو تیار نہیں، لیکن کوئی دنیا دار ایک میسج بھیج دے، واٹس ایپ اور فیس بک قضا نہیں ہونی چاہیے، گھنٹہ نہیں ہونی چاہیے، فوراً کھول لو دیکھو۔ میرے عزیزو، کیا یہ انصاف ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارا اسلام کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارے رسول پاک کی محبت کے ساتھ؟ وہ رسول کوئی رات ایسی نہیں گزارے جس میں اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رات کو میرے بستر پر ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اس سے زیادہ عزیز لمحہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہوتا جب میرے آقا میرے بستر پر ہوتے تھے، لیکن میرا بستر رات کو چھوڑ کر اڑ جاتے تھے، باہر چلے جاتے اور رونے لگ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے۔ میں پوچھتی آقا کس لیے آپ اتنا روتے؟ آپ بخشے ہوئے ہیں، جنت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا فرماتے عائشہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، میرے بعد آنے والی امت وہ مجھے نہیں جانتی، بد عملی کے ذریعے سے کہیں وہ دوزخ میں نہ چلی جائے۔ میں اپنے مولا کو مناتا ہوں روز رات، مولا میری امت کی بخشش میرے ہاتھ میں دے دے، میرے حوالے کرتے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سال میں ایک بار میلاد منا کر سمجھتے ہیں رسول کا حق ادا کر دیا۔ قسم خدا کی ہماری زندگی میں ہمارے پورے بال جھڑ جائے، اس نبی کے آنسو کا ایک قطرہ ہم سے ادا نہ ہو سکے گا۔ حق ہے۔ ہم نے سجدے چھوڑ دیے، آج ہم مسجدوں کو چھوڑ چکے ہیں، آج سینما تھیٹر آباد کرنے میں ہیں، اسٹیڈیم پر بھیڑ جمع ہے، نکڑ پر چوراہوں پر گھنٹوں بیت رہے ہیں، مسجد میں نماز سلام پھیرتے ہی واپس باہر نکل جاتے ہیں۔ کیا کا انصاف ہے میرے عزیز؟ اگر اسی لیے کہا اقبال نے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، عزت میں جو وقار میں کمی آئی ہے ان سے جو تم پھرے ہو، ان سے جو پھرے ہو۔ اسی لیے کہا گیا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عمل فنا ہو گیا، فکر فنا ہو گئی، آج ہماری شوکت پہ زوال آیا ہے۔ میں آج عمل کی دعوت ضرور دوں گا، نمازوں کی پابندی کیے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ہمارے صرف چہرے مسلمان نہیں ہوتے، صرف بڑے کا کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا، صرف ہمارا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ میں ایک بات کہہ کر کے جاؤں گا، سخت ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، واضح طور پر یاد رکھیں، میں پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میرا پیشہ نہیں ہے تقریر۔ میں ذمہ داروں سے بھی سب سے بھی یہ کہوں گا میں نظر آنے والا مقرر نہیں ہوں۔ الحمدللہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا وہ بہت ہے، میں تاج الاولیاء کا فیض لینے آیا ہوں، مجھے میری تقریر کے عوض میں کوئی چیز یہاں لینے نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ جاؤں، اگر میری ایک بات اس مجمع میں سے ایک بھی عمل کر لے وہ میرے لیے سب سے بڑا نذرانہ ہے، اللہ بے شک، سب سے بڑا نذرانہ ہے۔ وہ نذرانہ دو ناگپور والوں، پیسے تو ابھی ختم ہو جائیں گے، مال ختم ہو جائے گا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر اگر کوئی یہاں جیتا ہے، سنو مسلمانوں، تمہیں آج ایکٹروں کے چہرے اچھے لگتے ہیں، فلمی ہیروؤں کے بال کے اسٹائل اچھے لگتے ہیں، ان کے کپڑوں کے اسٹائل تمہیں اچھے لگتے ہیں، ہمارے نوجوان ننگے ہو کر گھومنا پسند کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ کر، یہاں بالی پہنا، یہاں بنگڑیاں پہنا، یہی سب طور طریقے مسلمانوں کے ہیں۔ اب سنو، تم جس کے بھی طریقے پر عمل کرتے رہے، میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت دنیا میں اختیار کرتا تھا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم تاج الاولیاء سے محبت کرتے ہو، فخر کرو، انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے، اور اگر کسی فلمی ہیرو کے فین ہو، تم اسی پر مر جاؤ کہ اسی کے ساتھ اٹھو گے، جہاں وہ جائے گا وہیں تم بھی جاؤ گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جس دن ہمیں قبر میں لے جائے جائے، جس دن ہمارا لاشا یہاں سے اٹھے گا ضرور، تم ہزار چاہ لو لیکن اٹھے گا ضرور، مرنا سب کو ہے۔ آج نہ کل تمہاری آنکھیں بند ہوگی، آج تم مسجد نہیں آتے، کل لوگ کھینچ کر کے لائیں گے تمہیں، امام کے سامنے باندھ کر کے لائیں گے۔ ہوتا نہیں ہے کفن باندھ کر کے، نیچے بھی رسی، اوپر بھی رسی، پیٹ پر بھی رسی، باندھ کر کے لا کر سب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے عرب میں کہا جاتا ہے صلو قبل ان تصلو، اپنی نمازیں پوری کر لو، اس لیے کہ قوم تمہارے اوپر نماز پڑھ دے گی، دوسرے پڑھ دیں گے تمہاری نماز۔ خیر، جس دن جاؤ گے، جن دوستوں کے لیے تم رات بھر کٹوں پر بیٹھتے تھے، جن دوستوں کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے تھے، جن دوستوں کے لیے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آتے تھے، یہی اٹھائے جنازہ تمہارا قبروں تک لاتے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا عزیز و اقارب ہو۔ جس دن قبر کی تختیاں بند کر کے چلیں گے، تم نے کبھی یاد کیا اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفنائے ہو کہ نہیں؟ قبرستان گئے ہو کہ نہیں؟ اتنی چھوٹی قبر ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتے، سلا کر کے ہم اس پر تختیاں بھی ڈال دیتے، مٹی اس پر ڈال کر ثواب سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں کوئی مٹی ڈالے تو ہم عیب سمجھتے ہیں، مردے کو کفن پر مٹی ڈالے تو ثواب سمجھتے ہیں، سارے مٹی ڈال کر کے جا رہے ہوتے ہیں، مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں وہ پیروں کی آواز تک سنتا ہے، سارے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں اس کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ جہاں قبرستان سے سب نکلے، اب اس کی قبر اتنی اندھیری کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نظر نہیں آئے، سخت تاریک قبر، اس وقت روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت دو فرشتے، عینانی ازرقانی اسودانی، حضور فرماتے کالی اور نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے، وہ نکیریں سوال کریں گے۔ لیکن اس وقت ایک واقعہ اور ہوتا ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا، جس بھی مومن کو قبر میں دفنایا جائے گا، مسلمان کو، اس کے سرانے کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، میرے آقا آتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو قبر روشن تو ہونا ہی ہے، لیکن سنو، جب فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تم جواب کیا دو گے؟ میرا رب اللہ ہے۔ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، تم کہو گے میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال سخت ہے، آپ 1000 رٹا مار لو، موت کے بعد یہ 3 سوال بھی بھول جائیں گے۔ کیا یہ حیرت نہیں ہے؟ امتحان کا پرچہ اگر لیک ہو جائے تو کیا ایگزام ہوتا ہے؟ کسی بھی کالج، کسی بھی اسکول میں پہلے سے کوشچن بتایا جاتا ہے، لیکن یہ قبر کا امتحان کیسے پہلے سے سوالات بتائے ہیں، سب کو جواب بھی بتا کے دے دیا گیا، پھر امتحان کیسا ہے؟ میں خود سوچتا تھا، سوالات بھی ہم کو معلوم، جوابات بھی ہم کو معلوم، پھر یہ امتحان کیسا قبر کا؟ جو سوال بھی معلوم ہو، جواب بھی معلوم ہو، اس کو امتحان کیسے؟ ہاں، بزرگوں نے فرمایا امتحان اس لیے کہ جیسے ہی تم مر جاتے ہو تمہاری پوری میموری ختم کر دی جاتی، سب بھول جاؤ گے دنیا میں، پاور ختم، وہاں نئے سرے سے جسے اللہ چاہے اسی کی زبان کھلے گی، اسی کو یاد آئیں گے جوابات۔ خیر، تیسرا جواب سخت ہوگا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ سنے ہوں گے نا آپ علماء سے 3 سوالات،
اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں؟ تم یہی کہو کہ ہذا محمد رسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن فقہاء کرام اور بعض علماء اسلام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر میں ہوں گے جس وقت تیسرا سوال فرشتے کر رہے ہوں گے، اور تم اگر نبی کی طرف دیکھو گے، دیکھ کر کے بتانا چاہو گے، میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے، فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تجھے دنیا میں میرے طریقے پسند نہیں تھے، آج کس نظر سے تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ سوچو میرے عزیزوں، اگر وہ بھی قبر میں بول دیں جا جس سے تو زیادہ محبت کرتا تھا آج اسی کو پکار لے، کس کو پکارو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، اللہ اکبر، وہاں تو سب مانیں گے، آج مان لو۔ عمل کے میدان میں آؤ میرے عزیز بچوں، جوانوں، تمہارے یہ طور طریقے نہیں ہیں، آج دنیا کو پھر سے دہلا سکتے ہو عشق محمدیہ سے، محبت رسول سے، اس لیے کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اگر ایک بچہ بھی نکلا ہے وہ پورا سندھ فتح کر کے نکلا ہے، اگر ایک طارق بن زیاد عرب سے نکلا تو پورا اسپین اس کے قدموں میں آیا، محمد بن قاسم عرب سے آیا، پورا سندھ اس کے قدموں میں آیا۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میرے آقا کی محبت میں فنا کر دی تھی، ان کا چلنا سنت پر تھا، بیٹھنا سنت پر تھا، ان کا کھانا پینا اوڑھنا سونا سب رسول کے اقدار پر تھا، اسی لیے دنیا نے ان کو دیکھا تو یہی کہا محمد کے غلام ایسے ہیں تو آقا کا حال کیا ہوگا۔ آج ہمیں دیکھ کر کے کون ہمارے نبی کو پہچانے، کون پہچانے؟ اسی لیے کچھ تو اپنا ایسا بناؤ تاکہ ہم اپنے نبی کے پہچان کا ذریعہ تو بن سکیں، دوسرے ہمیں دیکھیں، میرے آقا کی سچائی کی قسم کھائیں۔ امانت میں سچے ہو، بات میں سچے ہو جاؤ، عمل میں پکے ہو جاؤ۔ آج مجھے فخر ہے اس بات کا کہ ایک تین اولیاء کی سیرت پر میں یہاں بیٹھا ہوں، غوث الورا، تاج الورا اور حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے 80 سال مصلی پہ گزارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تجارت اپنی طرف کھینچ پائی، نہ دنیا اپنی طرف بلا پائی، اس لیے نہیں بلا پائی، کسی کے حسن نے ان کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے جمال نے ان کو خریدا نہیں، نہ یہ کسی عورت نہ کسی باندھی کی طرف گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ بسا تھا، جمال مصطفیٰ بسا تھا، اور ان کا ہی وہ نعرہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آخر میں یہی کہوں گا میرے عزیزوں، اٹھو، اب تو زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اٹھو وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور آپ سب کو یہ میسج دینا چاہوں گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اللہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، جس کی ترجمانی شاعر مشرق یوں کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج تمہاری زبانوں میں اللہ وہی طاقت دے گا، وہی قوت دے گا۔ آج تمہیں اتنے آندولن، اتنے احتجاجات کی بھی ضرورت نہیں آئے گی اگر عمل میں کامل ہو جاؤ، اگر محبت مصطفیٰ میں کامل ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہاری زبانوں سے کیسے انقلاب لاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تاج الاولیاء کی زبان سے، یہاں گاندھی جی بھی آتے تھے، ہم نے سیرت میں پڑھا ہے، بہت بار آتے تھے بابا کے پاس، کتنی مرتبہ آئے۔ ایک بار گاندھی جی نے ہی کہا، بابا کے پاس بیٹھا تھا جس کو ہم انقلاب ہند کا بہت بڑا سرکردہ لیڈر کہتے ہیں، ہر نوٹ میں گاندھی جی ہے آج، اور بابا کے خاص معتقد، بابا کے خاص معتقد، وہ خود کہتے ہیں بیٹھا مجلس میں، ناگپور میں جلسہ چل رہا تھا، علی برادران بھی تھے اس میں، گاندھی جی آئے، بابا نے کہا، گاندھی جی کو دیکھ کر کے کہا 800 کوے اڑا دیے، 800 کوے اڑا دیے۔ گاندھی جی کہتے پتہ نہیں کیا کہا بابا نے، وہ کہتے رات کو گیا میں اپنی قیام گاہ پر تو پتہ چلا جو ہماری مخالف پارٹی تھی اس پارٹی کے 800 لوگ چھوڑ کر ہماری پارٹی میں آ گئے اسی رات کو۔ یہ بابا نے کہا تھا 800 کوے اڑا دی۔
پھر آپ ان کو کہا تھا بابا نے جھاڑو لو اور پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. گاندھی جی نے کہا اس کا بھی مطلب سمجھ میں نہیں آیا. علماء نے کہا تھا جھاڑو لو اور اوپر چڑھ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ آزادی کے لیے صفائی شروع کرو اور انگریزوں پر غالب آ جاؤ. غالب آ جاؤ، زبان سے جو نکلا غالب کر کے چھوڑا. آج میں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ہوں. آج پھر سے کوئی انگریز کی اولاد پھر چڑھا ہے ہمارے اوپر، پھر چڑھا ہے. اس لیے کہ آج جو چل رہا ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول والا سلسلہ، یہ انہی انگریزوں کی دین تو ہے جو پورے ملک کو لڑا کر کے رکھا ہوا ہے. پھر آج تاج بابا کی ضرورت ہے. زبان سے ایک بار بابا کہہ دو کہ تم پھر چڑھ جاؤ پہاڑ پر، ہم چڑھ جائیں گے انشاءاللہ اور غالب آ جائیں گے. عزیزان گرامی وقات، آج زمانے کی ضرورت ہے. پھر کسی وقت موقع، میں بڑی معذرت، اتنی بڑی شخصیتوں کو میں نے تھکایا ہے، علماء کو یہاں بٹھایا ہے، بزرگوں کو یہاں پر پکایا ہے، میں معذرت چاہوں گا. لیکن باتیں اولیاء کی چل رہی تھی، ہر بات انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کا اجر ضرور دے گا، ان اولیاء کی نسبت ضرور عطا کرے گا. اخیر میں اتنا ہی کہوں گا، ان نسبتوں کے بغیر اگر جیو گے تو ان کو آوارہ کتے کہا جائے گا. ان نسبتوں کو اگر گلے میں رکھے رہو گے تو دنیا بھی تمہیں ہاتھ لگانے سے بھی ڈرے گی، ہاتھ لگانے سے بھی ڈرے گی. اپنے گلے میں کسی نہ کسی ولی کی غلامی کا پٹا ڈال کر رہو، جس کو امام اہل سنت نے کہا ہے غوثیت معاب کی نسبت تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میں تو یہاں یہی دعا کروں گا، یا تاج الدین والملت والشریعت والطریقہ. وہ صرف دین کے تاج نہیں، ملت کا بھی تاج ہے، شریعت کا بھی تاج ہے، طریقت کا بھی تاج ہے. میں اپنی روح کو سر بستہ یہی کہنا چاہوں گا حاضر کر کے، یا تاج الدین والملت والشریعت والطریقت، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے تاجی پٹا تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.